ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ حضرات گرامی، آج اللہ کے نیک بندوں کا یہ اتنا بڑا اجتماع، اس کا بنیادی مقصد آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے ایک دینی بھائی جو اللہ کی توفیق کے ساتھ طویل مدت اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کے مشن میں مصروف عمل رہے، میری مراد حضرت مولانا محمد شریف الہٰبادی رحمہ اللہ تعالی سے ہے۔ آج ہمیں اچانک داغ مفارقت دے کر اپنے خالق و مالک اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سفر آخرت پہ روانہ ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اچانک یہ موت یقیناً ہم سب کو غمزدہ کر کے جا رہی ہے، لیکن ہم پابند ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں سبق ملا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا۔ بے شک ہمارا دل غم سے بھرا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود ہم صرف وہی بات کہنے کے پابند ہیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور وہ یہی ہے کہ ہم سب یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے موقع پر ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، آج ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 قسم کا حق ہوتا ہے۔ اس میں ایک حق آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کے جنازے میں شرکت کی جائے، اور آپ فرماتے ہیں جنازے میں شرکت کرنے سے فلاح قرات، شرکت کرنے والے کو اللہ 1 قرات کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام 1 قرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کو قرات کہا جاتا ہے۔ مولانا شریف صاحب کا اگر آپ جنازہ پڑھیں گے تو آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں کہ اس جنازے کی برکت سے ہم سب کو انشاءاللہ 1 احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا انبار عطا کر دیا جائے گا، اور اگر ان کو دفن کرنے تک وہاں پہ ٹھہرا جائے تو آپ فرماتے ہیں فلاح قیراتان، اللہ اس کو اس سے بھی دوگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اذا صلیتم علی المیت، جب میت پہ تم جنازہ پڑھو تو مخلصانہ دعائیں کرو، پوری توجہ کے ساتھ دعائیں مانگو، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ ہمارے بہت بڑے عالم دین، اللہ کے بہت بڑے ولی، ہمارا ان کے بارے میں یہ حسن ظن ہے، استاد العلماء حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ وہ حضرت مولانا شریف صاحب کے استاد محترم بھی ہیں۔ انشاءاللہ وہ وہی دعائیں پڑھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جنازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ سب حضرات بھی دعائیں پڑھیں، جن کو دعائیں یاد ہیں دعائیں پڑھ کے شامل ہوں، جن کو دعائیں یاد نہیں ہوں انشاءاللہ بالجہر پڑھیں گے، اونچی آواز سے پڑھیں گے، توجہ سے سنیں اور آمین کہہ کے اس میں شریک ہو جائیں۔ چوتھی بات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کی نیکیاں بیان کیا کرو، ان کی اچھائیاں بیان کیا کرو، ان کی کمزوریاں نہ ڈھونڈا کرو کہ ان میں فلاں کمزوری تھی۔ انسان تھے یقیناً، مولانا شریف صاحب بھی ایک انسان تھے جس طرح ہم انسان ہیں۔ ہر انسان میں اللہ نے دونوں پہلو رکھے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے اس کے اچھے پہلوؤں کو تلاش کرو، اس کی اچھائیاں اور نیکیاں خوبیاں بیان کرو۔ اس میں ایک فلسفہ ہے، ایک راز نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ تشریف فرما تھے
مرہ بجنازۃ، ایک جنازہ گزرا، اسنو علی خیرن، جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے میت کے بارے میں کہا یہ بہت اچھا انسان تھا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس پر واجب کر دیا. تھوڑی سی دیر گزری، مرہ بجنازۃ اخری، ایک اور جنازہ گزرا، اسنو علی شرن، صحابہ نے کہا یہ بندہ بہت برا تھا، یہ تھا وہ تھا، اس کی برائیاں بیان کی. آپ فرماتے ہیں اس پر بھی واجب ہو گیا. صحابہ نے پوچھا جی کیا واجب ہوا؟ فرمایا پہلے کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا اور دوسرے کے لیے جہنم کو واجب کر دیا. اور فرمایا وانتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہوتے ہو. جس فوت ہونے والے کے بارے میں اس کی موت کے بعد نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صرف 3 بندے کہہ دیں اللہ یہ نیک بندہ تھا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتے. صحابہ نے پوچھا اگر 2 بندے کہہ دیں، فرمایا جس کو 2 بھی کہہ دیں اس کو بھی جنت مل جائے گی. مولانا شریف صاحب خوش نصیب ہیں میرے بھائی، آج دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کی اچھائیاں اور ان کی خوبیاں اور دینی خدمات کے اعتراف اور گواہی دینے کے لیے یہاں 2 نہیں 3 نہیں سینکڑوں علماء کرام موجود ہیں، تہجد گزار موجود ہیں، نمازی موجود ہیں، سخی موجود ہیں. اللہ یہ تیرے بندے، ہم گناہگار طلبا محض اس لیے اس جنازے میں آئے، ہم گواہی دینے آئے کہ تیرا بندہ مولانا شریف تیرے دین کا مبلغ تھا، تیرے دین کی خدمت کرتا تھا، تیری توحید سناتا تھا، تیرے محبوب کی سیرت طیبہ سناتا تھا، قرآن کی عظمتیں بیان کرتا دنیا سے جا رہا ہے. اللہ ان کی یہ نیکیاں قبول فرما اور ہم جیسے گناہگاروں کی اور طلباء کی اس گواہی کو قبول فرما کر ان پر جنت کو واجب فرما دے. ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، ہماری دعائیں ہماری یہ گواہیاں اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے گا. آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ابھی یہ چند دن پہلے ہم نے ان کا مرکز بنایا اور مجھے ان کی بات اب کانوں میں گونج رہی ہے. میں آج صبح بیرون ملک سے واپس آیا تو گھر پہنچتے پہلے یہ اطلاع ملی تو مجھے مولانا کی بار مجھ سے کہتے تھے، جیسے یہ مکمل ہوا کہنے لگے میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اللہ میری زندگی میں اس کو مکمل کرا دے. آج میں نے اس وقت بھی کہا مولانا ایسی بات نہ کریں، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کو سلامتی دے، ابھی تو آپ کی ضرورت ہے اس کو آباد کرنے کے لیے. اب میں دعا کرتا ہوں اللہ اس مرکز کو میرے بھائی کے لیے تاکہ ہم صدقہ جاریہ بنائے، اس کو آباد رکھے اور اللہ ان کے بیٹوں کو ان کا جانشین بنا دے. اللہ ان کو اس قابل کر دے، اہل بنا دے کہ وہ اپنے باپ کے صحیح جانشین ثابت ہوں. آپ حضرات سے میں یہ توقع رکھتا ہوں، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دل کھول کے اپنے بچوں کا ساتھ دیں، مولانا کی نشانی سمجھ کر، ان کے جانشین سمجھ کر، ان کے بیٹے انشاءاللہ الرحمن. میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سب حضرات کی موجودگی میں کہ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ مولانا شریف صاحب میرے بھائی بن گئے تھے اور پیار سے کہتے تھے کہ ساری زندگی میں آپ کا یہ احسان. میں نے کہا یہ احسان نہیں ہے. بیت اللہ میں گئے، وہاں سے مجھے فون کیا کہ میں بیت اللہ میں بیٹھ کے آپ کے حق میں دعائیں کر رہا ہوں. تو میں انشاءاللہ یہ عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر ان بچوں کو اپنے بھتیجے سمجھ کر ان کا مکمل جو بھی میرے بس میں ہوا تعاون کیا کروں گا، ساتھ دیا کروں گا. آپ سے بھی میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اور عہد لینا چاہتا ہوں اس مرکز کو آباد رکھنے کے لیے آپ ان بچوں کا ساتھ دیں گے، مولانا کے بچوں کو مضبوط کریں گے، دامے درمے قدمے سخنے آپ مکمل ان کا ساتھ دیں گے. ایک بات کہوں گا، مولانا شریف صاحب اپنے تجربات اور علم اور خطابت جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں وہ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان بچوں کا آغاز ہے، ان کی بالکل ابتدا ہے. آپ نے ان کی صلاحیتوں کی انتہا دیکھی، اب ان کی ابتدا ہے. آپ اس میں جو فرق نظر آ رہے ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. ان کو بچے سمجھ کر، چھوٹے سمجھ کر، بعض اوقات ان کی کسی بات جو آپ کو اچھی نہ بھی لگے بڑا دل کر کے درگزر کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم دعائیں کریں گے، ان کا پورا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مولانا شریف صاحب کی کمی اللہ اپنے فضل سے پوری کر دے گا. ان بچوں کے ذریعے ان کی شکل میں اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو. اس مرکز کو آباد رکھیں. اللہ آپ اہل حدیث حضرات کو، آپ ان بھائیوں کو جو ان کے جنازے میں آئے اجر عظیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم. بیٹھ جاؤ بھائی یار سارے ایک منٹ. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا کچھ اس طرح کا بنایا ہے، آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پہ جو انسان بھی آیا ہے اور جو عصیت لے کے آیا ہے وہ یہاں سے جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا تو سب سے زیادہ حق تھا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے۔ وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے تو آپ کا جانا، آپ کا رحلت کرنا، سرور کونین کا اپنے رب کی ملاقات کے لیے پہنچنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اس دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن کچھ آنے والے ایسے آتے ہیں، اس انداز سے آتے ہیں، اللہ اکبر، اور اپنی زندگی اس انداز سے گزارتے ہیں کہ وقت جتنی بھی مہلت دے وہ وقت گزار کے جب جاتے ہیں جانے والا تو چلا جاتا ہے لیکن صدیوں دنیا اسے یاد رکھتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا تھا، موت العالم موت العالم، اور دنیا والو سنو، اگر ایک عالم دنیا سے اٹھ جاتا ہے، ایک عالم کی موت، ایک مبلغ خطیب کی موت ایسی ہے جیسے پورا جہان مر گیا۔ ایک عالم کی وفات پہ آسمان بھی سوگ مناتا ہے، زمین بھی روتی ہے، اور جہاں جہاں تک اس کی تبلیغ کا آوازہ پہنچتا ہے دنیا کی ہر چیز سوگوار ہو جاتی ہے۔ بھائیو، آج جانے والے ہمارے بھائی مولانا محمد شریف صاحب نے میرے اندازے کے مطابق تقریباً 30 سال مسلسل اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، سرور کونین ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پرچم کو لہرایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخواہ اور نعت خواہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو، ان کی خدمات کو اور ان کی تبلیغ کو قبول و منظور فرمائے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، سارے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں، تمام کنیکشن منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں، 3 رابطے ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی مسلسل جاری اور ساری رہتی ہے۔ ان میں سے ایک علم ينتفع بها، کہ انسان ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے، ایسے واعظ اور تقریریں چھوڑ کے گیا ہے کہ لوگ ان کے ذریعے ہدایت یافتہ ہوئے، ان کی تبلیغ کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے فیض یاب ہوئے، اور وہ اس دنیا میں اللہ کی توحید کو پھیلانے کا سبب بنے۔ اس کائنات میں ان کی واعظ و تقریر کے جب تک آثار رہیں گے ان کو برابر اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی مولانا محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ چند دن پہلے مرکز ابن خطاب میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں ہوئی،
تو بھائیو، آج ہم سب کا یہ فرض ہے ہم ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس گرمی کی شدت میں، اس گرم موسم میں، یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے بھائی کو معاف کر دیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، حاکم وقت کو بیننا و بینکم یوم الجنائز، اے خلیفہ وقت ہمارے اور تمہارے فیصلے جنازوں پہ ہوں گے. جنازوں پہ مخلوق خدا بتائے گی کہ دلوں پہ حکمرانی کس کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا محمد شریف صاحب اپنے علاقے میں بادشاہ تھے جن کو اللہ نے دلوں پہ حکومت عطا کی تھی، اور آج کا یہ مجمع اس بات کا مظہر ہے کہ مولانا کی عقیدت، ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، اور یہ دل گواہی دے رہے ہیں، اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ مولانا واقعی اللہ کے ولی تھے، اس کے دین کے مبلغ اور خطیب تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس گرمی کی شدت میں جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں یہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت کا سبب ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بھائیو، دوستو، بزرگو، انسانیت دا معال، انجام اور خاتمہ سب نو پتہ ہے کہ آخر کار دنیا تو ہر شخصیت نے، ہر ہستی نے جانا ہے. اگر اسے کسی بھی ہستی ہمیشگی اور ہمیشہ رہنا ممکن ہوندا
تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو اے نہ کہنا پیندا کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی سرن لیالیا، میرے باپ دی وفات تل میرے تے غماں دے اتنے پہاڑ ٹوٹ پے نے کہ اگر دناں دے پی جاندے تے دن سیاہ ہو جاندے، راتاں تبدیل ہو کے رہ جاندے۔ اسی بھی اج کہنے ہیں کہ ساڈے انہاں بھائی دے دنیا تو جان نال سانو اتنا غم ہویا ہے، سانو اتنی پریشانی اور اتنی مصیبت نظر آندی کہ اگر یہ مصیبت سورج تے پا جاندی شاید سورج بھی مکھڑا چھپا جاندا۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا دا ہے یہ کچھ، دنیا تے جو بھی آیا ہے چھوٹا یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے رعایا ہے، ان دا انجام ان دا مال یہی ہویا ہے کہ آخر میں دنیا تو جانا پیا ہے۔ تو اس واسطے سب تو بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات یہ ہے کہ دنیا تو انسان جائے تو کوئی ایسا کم کر کے جائے، ایسا عمل کر کے جائے اور ایسے افعال انجام ایسے افعال کر کے جائے کہ ان دنیا جان تو بعد ان واسطے دنیا بھی دعاواں کرے اور رب کائنات بھی ان راضی ہوئے۔ اور اسی یقین کامل نال ایمان کامل نال یہ بات کہنے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی نے جس طرح دین دی خدمت کی تھی، جس طرح محنتیں کیتیاں نے، مشقتیں کیتیاں نے، اللہ قبول فرما کے انشاءاللہ ضرور انہاں تے راضی ہو گئے، انہاں دے درجات ضرور بلند فرمان گے۔ اور اپنے پیچھے ایسے لوگ چھٹ گئے نے جڑے انہاں دی دعوت لبیک کہندے ہویاں صحیح راستے نو اختیار کیتا انہوں نے اور صحیح راستے دے آگے بھی عمل پیرا ہوندے رہن گے۔ اور جتنی دیر تک لوگ انہاں دی وجہ تو نیک اعمال بجا لاندے رہن گے اتنی دیر تک انہاں نو قبر کیا ہویا درجات ملتے رہن گے اور انہاں دے درجات انہاں دے فوائد ملتے رہن گے اور اللہ رب العزت دی مہربانیاں تے نزول ہوندا رہے۔ صاحبان خالی کر دو اور جو پیچھے دوست بیٹھے نے صفحہ بنا لو، چار بھائی آ چکی ہے، صفحہ بناؤ، پیچھے کھڑے ہو کے صفحہ بناؤ۔ جنازہ آ چکے ہے، انشاءاللہ نماز جنازہ تو بعد انشاءاللہ سب نو مولا دیدار کرایا جائے گا، کوئی ساتھی انشاءاللہ دیدار تو خالی نہیں جائے گا۔ اس واسطے تمام احباب نے گزارش ہے کہ صاحبان خالی کر دو تاکہ چار بھائی رکھی جا سکے اور صاحبان کے اندر علماء نو جگہ دو۔ سارے ساتھی صفحہ درست فرما لو اور درد دل نال مولانا واسطے دعا فرما۔ آئیو جس طرح میں عرض کیتا ہے کہ بے شمار السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ دنیا فنا ہے اور آخرت دی زندگی بقا دی زندگی ہے۔ جیڑا شخص اس دنیا چو حالت ایمان چ جائے یقیناً وہ دی اخروی زندگی کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خوش نصیب لوگاں واسطے فرمایا کہ جس وقت انہاں دا آخری وقت آوندا ہے تے ملائکہ آسمان تو آ کے خوشخبری سناندے نے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ تواڈے تے راضی ہے اور تو اللہ تے راضی ہو جا۔ موت دا ہونا یقینی ہے، لیکن بعض احباب سمجھدے نے کہ اگر اچانک موت آئے یہ دے بارے بعض لوگ تشویش وچ مبتلا ہوندے نے کہ موت اچھی نہیں، لیکن یاد رکھو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ایمان تو خالی ہے وہ اچانک دنیا تو جاندا ہے تو او دے واسطے وہ پریشانی دا باعث ہے، لیکن جو شخص صاحب ایمان ہے اس نو اگر اچانک موت ہوندی ہے تو او دے واسطے ایک بہت بڑا کامیابی دا او دے اندر راز ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں تکلیف نہیں دینا چاہتا تاکہ آسانی نال او دیاں آن والیاں منزلہ آسان ہو جان۔ مولانا محمد شریف صاحب دا جو دور گزرے ہے صبح اور شام اس بات دی ایک گواہی ہے اور ایک مجمع عام اس بات دی نشاندہی کر رہا ہے، اور انہاں لوگاں واسطے ایڈی وڈی سفارش دا ہونا انہاں واسطے یقیناً بخشش ہے۔ سارے دوست و احباب سمیم قلب نال تساں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں آن والیاں منزلاں آسان فرمائے،
और उन्हां दे पसमानदगान नू अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। व आखिर दावाना كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ادخله جنة الفردوس. فقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبح فقيرا إلى رحمتك. أصبح فقيرا إلى رحمتك وأصبحت غنيا عن عذابي. قد تخلى من الدنيا وأهلها. اللهم إن كان زاكيا فزكيه. اللهم إن كان زاكيا فزكيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. اللهم إن كان خاطئا فاغفر له. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إن كان خاطئا فاغفر له إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن عبدك في ذمتك وحبل جوارك. فقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته إلى الإسلام. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته إلى الإسلام. وأنت هديته إلى الإسلام وأنت قبضت روحه وأنت عالم بسره وعلانيته. اللهم اجعلنا شفعاء فاغفر الله. اللهم اجعلنا شفعاء فاغفر الله. اللهم اجعلنا شفعاء فاغفر الله إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।